ناظرین آداب. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوال یہ ہے کہ ساتھ حاضر ہے. ناظرین اس وقت پاکستان بہت بڑا پاکستان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت کس کی کیا ذمہ داری ہے؟ جو سب سے اہم ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ عوام کے اتحاد کی بات کی جاتی ہے، لیکن عوام کا اتحاد یقیناً اسی وقت ہوتا ہے جب عوام کے لیڈران کا اتحاد ہو، عوام کے ان قائد کا اتحاد ہو جو مختلف سیاسی پارٹیوں کے ہوتے ہیں. کیا اس وقت جب ملک کو سب سے زیادہ 60 سالوں میں اتحاد کی ضرورت ہے، اس وقت کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اتحاد ان کا نظر آ رہا ہے؟ عوام کو تو جب بھی انہوں نے آواز دی، چاہے وہ کوئی بھی واقعہ ہو، عوام نکلے ہیں. کیا آج عوام کو نکالنے کے لیے، کیونکہ عوام کی طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن عوام کو لائن آف ڈائریکشن دینا بھی قیادت کا کام ہے. اس پہ بات کریں گے. اس وقت ہمارے پاس 3 بہترین گیسٹ موجود ہیں، 3 بڑے سیاسی جماعت کے رہنما ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. آج تعارف کراتے ہیں. نثار کھوڑو صاحب اسپیکر سندھ اسمبلی، مرکزی لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. میرے دوسرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر صغیر احمد، صوبائی وزیر ہیں، متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق ہے. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لائے. میرے تیسرے مہمان ہیں جناب سردار رحیم صاحب، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں، مرکزی لیڈر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لائے. نثار صاحب، میرا جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سے چیلنجز ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس اتحاد کو بچانے کے لیے بہت سے لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے. پولیٹیکل لیڈروں کی کیا ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں سر، ہم یہ اتحاد کی باتیں شاید اس وجہ سے زیادہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی نظام کو ابھی تک مضبوط نہیں بنا سکے. ایک عامر کے آنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں سوال آ رہے ہیں کہ اس کو ہم مل جل کر ہی بچا سکتے ہیں. اگر ہمارا سیاسی نظام مضبوط ہوتا تو یہ شاید ہو سکتا ہے خدشات آپ کے ذہن میں یا میرے ذہن میں نہ آتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے اس اتحاد کی خاطر اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، اور اس کے لیے سب سے بڑا مثال میں محترمہ بینظیر بھٹو کا دوں گا کہ جس نے جان بوجھ کر اپنے اس آگ میں کودنے کی کوشش کی اور کہیں سے اس نے پرہیز نہیں کی، اور یہ سوچا تھا کہ یہ اس طرح سے کرنے سے ایک قوت بنے گی، عوام میں اتحاد کی طرف سوچا جائے گا، ملک کی طرف سوچا جائے گا، کوئی لیڈ کرنے والا ہوگا لیڈر، اور اس لحاظ سے اس نظام سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکیں گے کہ جس کے خلاف لوگ تھے رہیں گے. اور اس لحاظ سے وہ قربانی دے کر میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی محترمہ بینظیر بھٹو امر ہو گئی اس وجہ سے کہ وہ چاہتی تھی کہ یہ ایک طاقت بن جائے عوام. امر تو ہو گئی نا وہ. لیکن جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی سوال کیا جائے آپ لوگ عامر پہ ڈال دیتے ہیں. اس وقت تو وہ عامر بھی جا چکا ہے. میں اس لیے آپ سے کہا کہ آپ نے آج جمہوری سسٹم ہے، آج پارلیمانی نظام ہے، آج ملک میں کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے، آج وزیر اعظم بھی عوامی ہیں، صدر بھی عوامی ہیں، اسپیکر بھی عوامی ہیں، اسپیکر بھی عوامی ہیں. تو میں اس کے لیے جواب یہ دوں کہ جب سے یہ آئی بات، ہم نے اسی طرح کا انداز لے کر، وہ ٹوٹل مفاہمت کا انداز لے کر، ٹوٹل ریکنسلیشن کا ذہن بنا کر، ایک اتحاد اور الائنسز کی بات سوچ کر، ایک سولو فلائٹ کا نہ سوچ کر، ہم نے ہر دوست سے، ہر پارٹی کو اکٹھا بٹھانے کی کوشش کی ہے. شروعات کی ہے، شروعات چلی ہے اور بہت کامیابیاں بھی ہوئی ہیں. اس کے باوجود کہ کہیں تھوڑی بہت رنجش کہیں نہ کہیں پیدا ہو گئی، اس کے باوجود ہم نے اس رنجش کو بھی پی کر پھر ایک اتحاد کے انداز میں آگے چلنے کی کوشش کی ہے. کہ آپ کے ایک اور اتحادی جو ہیں وہ ناراض ہو گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان، وہ تو 18 تاریخ کو کمیٹی بنا رہے ہیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی. آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، آپ کے اتحاد سے یہی لوگ باہر جا رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ ساری چیزیں سیاست میں نیگوشیشنز، رابطہ، بات چیت یہ کرتے رہتے
آگے بڑھنے کا نام ہے. ہم اگر اس چیز میں بلیو نہ کرتے تو ہمارے اور آمرانہ طرز حکومت میں فرق نہ ہوتا. ہم اس چیز کو بہتر محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی ساتھی کو کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے، اس پہ آگے بات کرتے ہیں. آپ سے ڈاکٹر صغیر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میرا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آج ملک کو جتنے اتحاد کی ضرورت ہے پہلے کبھی نہیں تھی. کبھی امام بارگاہ پر، کبھی مسجدوں میں، کبھی پنجاب صوبائیت کی بنیاد پہ، کبھی سندھ صوبائیت کی بنیاد پہ، کبھی مہاجر، کبھی پٹھان. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جو آپ کا ٹاپک ہے اور وہ میرے خیال سے وقت کی ضرورت ہے، اور جو ملکی سلامتی کا تقاضا ہے، اور ملک اب جس بات کا متقاضی ہے تمام سیاسی جماعتوں سے، بشمول تمام سیاسی قائدین سے، کہ ہم نے تمام چیزوں کو شاید بھلا کر، اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ افہام و تفہیم اور ایک کنسنسس ڈیولپ ہو ملک بھر کے اندر. اور ہمیں سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی پریورٹیز سیٹ کریں، اور اس کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جی ہمیں خطرہ کس چیز کا ہے. آپ نے ابھی کچھ عوامل کی نشاندہی کی کہ بڑھتی ہوئی انتہا پسندی، دہشت گردی، صوبائیت، اور ملک کو جو بھی خطرات آج طالبان کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں یا القاعدہ کی شکل میں، وہ آج سب کے سامنے ہیں. تو ہمیں اپنی پریورٹیز کا تعین بے انتہا ضروری ہے. جس طرح قائد تحریک الطاف بھائی نے بات کی کہ ہم اپنی پریورٹیز سیٹ کر لیں کہ ہمیں، اگر ہم دیکھیں اور پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے. اس کے لیے الطاف بھائی نے بیان دیا کہ تمام پریورٹیز تو سیٹ ہو گئی، پریورٹی سیٹ ہوئی، اور اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کی پریورٹی سیٹ ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد نے ایک پریورٹی سیٹ کی کہ جی تمام سیاسی جو بھی اختلافات ہیں اس کو بالائے طاق رکھ کے وقت کی جو نزاکت ہے اس کو سمجھا جائے اور اس کے لیے کام کیا جائے. انتہا پسندی اور شدت پسندی کی جو لہر آج خطے میں اور پاکستان میں نظر آتی ہے، اس کو اتنی شدت کے ساتھ ہی کمباٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم لیڈران تمام سیاسی جماعتیں کنسنسس ڈیولپ کریں کہ جی ہمارا سب سے امپورٹنٹ ہماری پریورٹی یہ ہونی چاہیے. کیونکہ آج جس طرح آپ نے بات کی کہ صوبہ سندھ کے اندر یا پنجاب میں جو حالیہ لہر ہے یا جو دیگر علاقوں میں جو شکل نظر آ رہی ہے وہ انتہا پسندی کو فروغ دے رہی ہے. پنجاب میں جو حالیہ لہر آئی، چاہے وہ مناوا ٹریننگ سینٹر ہو، چاہے چکوال کا بم دھماکہ ہو، اور ایک پے در پے سیریز نظر آئی، کبھی اس کا رخ سندھ میں نظر آتا ہے، کبھی پنجاب میں. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کچھ ہو کیا رہا ہے. اچھا، ایک چیز اور بھی پوچھتا چلوں یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ پٹھان اور طالبان، امریکہ ہر پٹھان کو طالبان سمجھتا ہے، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اس پہ دیکھیں، ہر پٹھان طالبان نہیں ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ کا اس پہ ویو، اس پہ ویژن قائد تحریک کا بے انتہا کلیئر ہے. ابھی 5 اپریل کو قائد تحریک الطاف بھائی نے جو ریلی، جو مظاہرہ ہوا، جو مذمتی مظاہرہ تھا پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ جو کراچی کے اندر ہوا، اس سوات میں جو اس معصوم لڑکی کے ساتھ جو درندگی کا واقعہ پیش آیا اس کی مذمت میں، فلاگنگ کا، تو وہاں پہ قائد تحریک نے بڑا اوپن اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ تمام پختون مائیں بہنیں بیٹیاں میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں، اور ہر ذی شعور سے اور ہر درد مند دل سے رکھنے والے شخص سے میں نے سوال کیا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہوتا تو آپ کا دل کیا، کس طرح سے خون کے آنسو ہوتا، آپ کے جذبات کیا ہوتے، اور اس سے بڑھ کے کیا مثال ہوگی کہ ایک بچی جو سوات کی بچی ہے، جو وہاں رہتی ہے، جس کا براہ راست ایم کیو ایم کی نہ ووٹرشپ سے کوئی تعلق ہے نہ سپورٹنگ سے کہیں سے تعلق ہے، اس کے لیے اتنی بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر 12 گھنٹے کے نوٹس پہ پورے پاکستان کے اندر مظاہروں کی کال دیتا ہے، اور اس کے بعد پورے مظاہروں کے اندر یہ قرارداد پوری مذمت کے ساتھ پاس کی جاتی ہے کہ اس قسم کے واقعات کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے عناصر جو اس قسم کی مذموم اور شرپسندانہ کارروائیاں کر رہے ہیں اس کی سختی سے مخالفت بھی کی گئی. تو میں یہ کہتا ہوں یہ صرف ایم کیو ایم کا کام نہیں ہے، یہ تمام سیاسی جماعتوں کا کام ہے. صحیح آپ پوچھ لیتے ہیں، اور سیاسی جماعت بھی سب موجود ہے. ایک آواز آئی اور وہ یہ آئی کہ پختون مائیں بہنیں بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ آیا. طالبان اور پٹھان، ہر پٹھان طالبان نہیں ہے، اور بدقسمتی سے جو مارے جا رہے ہیں وہاں پٹھان سرحد میں، وہ بھی ہمارے مسلمان ساتھی جو لوگ آتے ہیں. میرا سوال ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ ہر سیاسی پارٹیوں کو اب اپنا رول ادا کرنا چاہیے. آپ نے عدالت عالیہ کی بحالی کے لیے تو بڑا زبردست رول ادا کیا، لیکن آپ